بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فوڈ ایولیوشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے بنانا بنوفی پائے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ ہے جسے آپ کسی بھی خوشی کے موقع پہ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 300 گرام ڈائجسٹیو بسکٹ لیے ہیں۔ آپ چاہیں تو کوئی اور بسکٹس بھی لے سکتے ہیں۔ 6 بناناز لیے تھے جنہیں سلائس میں کٹ کر لیا تھا۔ ½ کپ بٹر ہے جسے میلٹ کر لیا ہے اچھے سے۔ 1 کپ وپنگ کریم ہے جسے میں نے وپ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں ایک ٹن لیا ہے کنڈینس ملک کا 400 ml۔ یہ ایزیلی کسی بھی شاپ پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر سے یہ جو اسٹیکر ہے اسے اتار لیں۔ بنوفی پائے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کے لیے ڈیل سٹیل لیچ پریپیئر کریں گے۔ بیسیکلی ڈیل سٹیل لیچ کنڈینس ملک کی کیرملائز فارم کو کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اسے پریپیئر کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پریشر کوکر لے لیں اور اس میں کچھ پانی ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں ٹن کو رکھ دیں۔ آپ نے پریشر کوکر میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ٹن جو ہے اچھے سے کور ہو جائے پانی میں۔ پانی ٹن سے اوپر ہونا چاہیے، تو آپ پریشر کوکر کو بند کر دیں۔ میں اسے آلموسٹ 2.5 hours کے لیے رکھوں گی۔ یہ اچھا خاصا ٹائم لے گا، تو تب تک کے لیے ہم باقی چیزیں پریپیئر کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بلینڈر لے لیں، اس میں ڈال دیں بسکٹس۔ اگر آپ سے یہ بلینڈر میں بلینڈ نہیں ہوتے، یعنی کہ کریش نہیں ہوتے، تو آپ اسے چاپر میں کر سکتے ہیں یا پھر فروٹ پروسیسر میں۔ میں نے اسے بلینڈر میں کیا ہے، لیکن اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا، مگر یہ ہو گئے تھے۔ تو اس میں ڈال دیں گے میلٹڈ بٹر۔ بٹر کو میں نے اچھے سے میلٹ کر لیا تھا۔ تو یہ دیکھیے میں نے بسکٹس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے کرش کر لیا ہے، اور یہ دیکھیں اس کو پریس کرنے سے یہ اس طرح کے ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں میلٹڈ بٹر بھی ایڈ ہوا ہے۔ تو اب ایک ڈش لے لیں جس میں آپ نے اسے سرو کرنا ہے، اور اس میں ان بسکٹس کی لیئر لگا دیں گے نیچے۔ آپ اسے چمچ سے اس طرح سے پریس کر کے بسکٹس کو اچھے سے دبا کر پریس کر لیں۔ چمچ سے یہ اتنے صحیح نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، چاہیں تو کپ کی بیک سائڈ لے لیں۔ میں یہاں پہ کیک کٹر لے رہی ہوں۔ اسے یوز کرتے ہوئے اچھے سے پریس کر دیں بسکٹس کو اس طرح سے۔ تو یہ دیکھیے بسکٹس اچھے سے پریس ہو چکے ہیں۔ اب میں بسکٹس کو سائڈ پہ ڈال رہی ہوں اس کے کارنرز بنانے کے لیے۔ اس کے چاروں سائڈس پہ بسکٹس کو ڈال دیں۔ اب اسے چمچ کی ہیلپ سے اس طرح سے پریس کر کے دبا لیں بسکٹس کو، تاکہ اس کے کارنرز بن جائیں۔ آپ نے اس طرح سے اس کے کارنرز کو اچھے سے بنا لینا ہے۔ اسی طرح سے چاروں کارنرز کو کر لیں۔ تو اب میں اس کے کارنرز کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک میجرنگ کپ یوز کر رہی ہوں، اس کی بیک سائڈ یعنی کہ نیچے والی۔ پہلے آپ اسے اچھے سے واش کر لیجئے گا۔ اسے اس طرح سے پریس کر کے اس کے کارنرز بنا لیں۔ تو یہ دیکھیے زبردست اس کے کارنرز کو میں نے سیٹ کر لیا ہے۔ اب اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس کا پریشر بھی ریلیز ہو چکا ہے۔ میں اسے کھول لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے اب اسے آرام سے نکال لیں۔ اب یہ گرم ہوگا، ویسے اسے نکال کر اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد اسے کھول لیں۔ تو یہ دیکھیے ٹن کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے اسے کھول لیا تھا۔ اب میں اسے اس میں سے نکال لیتی ہوں۔ میں آلموسٹ 150 ml اس میں سے نکال رہی ہوں۔ باقی کا آپ دوبارہ پھر سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اچھے سے کیرملائز ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں نے پائے کو نکال لیا ہے ریفریجریٹر سے۔ اب اس کے اوپر لیئر لگا دیں ڈیول سٹیل لیچ کی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی اور ریسیپیز بھی شیئر کروں گی۔
آپ نے پورے بنوفی پائے کے اندر اس کی ایک لیئر لگا دینی ہے. تو اب اس طرح سے اس کے اوپر بنانا کے سلائسز کو ڈال دیں ایک ایک کر کے. میں اس کے اوپر بنانا کی پوری ایک لیئر لگا دوں گی. تو یہ دیکھیے اس طرح سے بنانا کے سلائسز سے آپ نے اسے کور کر لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ایک پائپنگ بیگ لیں, اس میں ڈال لیں وپنگ کریم اور اسے اس طرح سے کور کرتے جائیں پوری سائڈز کو. آپ چاہیں تو یہاں وپنگ کریم کی جگہ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں. میں وپنگ کریم یوز کر رہی ہوں. تو یہ دیکھیے میں نے اسے وپنگ کریم سے کور کر لیا ہے. اب اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈیل اسٹیل ایج کی لائنز لگا رہی ہوں. اب میں اس کے اوپر گریٹڈ چاکلیٹ کو اسپرنکل کر رہی ہوں. آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ اسے کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر لیجئے گا. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے زبردست سا ہمارا بنوفی پائے ریڈی ہو چکا ہے. بہت ہی مزیدار ہے. آپ میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں, اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.